عزیز طلبہ، آج ہم اپنے وطن پاکستان کے کچھ بنیادی حوالوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ایسے حوالے ہیں جو ہماری شناخت اور پہچان کا نشان ہیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہم کچھ جانے پہچانے مقامات اور وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی کا ذکر کریں گے۔ یہ ہمارے تاریخی حوالے ہیں۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا وطن ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں لوگوں کی زندگی میں تنوع ایک لازمی امر ہے۔ ہم چند خاص علاقوں کا ذکر کریں گے اور یہاں رہنے والوں لوگوں کی روزمرہ زندگی دیکھیں گے۔ پھر افراد قوم کی پہچان کا ایک لازمی جز ان کی ہنرمندی اور صلاحیتیں ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاریگر اور ہمارے ہنرمند اپنی صلاحیتیں نہ صرف مقامی طور پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم کچھ کاریگروں اور کچھ ہماری ان اشیاء کا ذکر کریں گے جو دنیا بھر میں ہماری پہچان کا نشان بن گئی ہیں۔ آئیے پہلے کچھ تاریخی حوالے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پاکستان عظیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں موہنجو داڑو اور ہڑپا آج سے 5000 سال پہلے ہنستے بستے شہر تھے۔ موہنجو داڑو کا شہر، جو اب ٹوٹے ہوئے مکانوں کا ڈھیر لگتا ہے، وہ آج سے 5000 سال پہلے ایک بہت بڑا شہر تھا۔ ان ڈھیروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک اچھے آرکیٹیکچر نے بڑے منصوبے سے بنایا تھا۔ آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ موہنجو داڑو کا شہر 2 واضح حصوں پر مشتمل تھا، ایک زیریں شہر اور ایک بالائی شہر۔ اسٹوپا کا ایک راستہ جنوب مشرق کی طرف جاتا ہے، جو تھوڑی ہی دور جا کر مشرق والی بڑی سڑک سے ملتا ہے۔ مشرق والی بڑی سڑک کھدائی کیے ہوئے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ گھر خاص بناوٹ کے ہیں۔ اس علاقے میں انتہائی کشادہ اور چوڑی عمارات ہیں۔ یہاں بڑی اونچی دیواریں اور گلیاں نظر آتی ہیں۔ اس علاقے میں بے شمار کنویں ہیں جن کے چاروں اطراف سے مٹی کھدائی کے ذریعے نکالی گئی ہے۔ اب یہ زمین سے باہر کارخانوں کی چمنیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کنویں ہزاروں سال قدیم ہونے کے باوجود گند کچرا صاف کرنے کے بعد آج بھی نہایت صاف اور ٹھنڈا پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہ کنویں تقریباً ہر بڑے گھر میں موجود ہیں۔ کنویں کھودتے وقت پردہ داری کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اور باہر کے لوگوں کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک درمیانے درجے کا گھر ہے اور موہنجو داڑو کے وسطی دور کی تعمیر۔ اس کے باہر والی دیواریں 4 سے 5 فٹ موٹی اور باہر کی جانب سے مخروطی ہیں۔ موہنجو داڑو کی سڑکیں اور گلیاں شمال جنوب اور مشرق مغرب پر بنی ہوئی ہیں۔ یہ سڑکیں ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر کاٹتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ گمان ہے کہ راستوں کے یہ رخ ہواؤں کے رخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تجویز کیے گئے ہوں گے اور شمال یا جنوب سے آنے والی تازہ ہوائیں چوڑی سڑکوں سے گزرتے ہوئے تنگ گلیوں کی گھٹی ہوئی گندی ہوا کو ساتھ لے جاتی ہوں گی۔ اس طرح ہر جگہ تازہ ہوا کا گزر ہوتا ہوگا۔ اسی طرح اس شہر کے گھر سادہ اور آرام دہ ہیں، جن کی تعمیر کے وقت خوبصورتی بناوٹ سے زیادہ ان کی مضبوطی اور پائیداری کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہاں کی عمارتوں کی بنیاد کافی گہری اور مضبوط رکھی گئی ہیں اور ان میں ٹھیکریاں اور ککریاں ڈال کر اسے مضبوط بنایا گیا ہے۔ یہ گھر حفظان صحت کے اصولوں کے مظہر ہیں۔
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पक्की मिट्टी के ज़रूफ और ठीकरों की शक्ल में बहुत सा मवाद हासिल हुआ। मिट्टी के ये ठीकरे आम लोगों के लिए तो बड़ी मामूली सी चीज़ हैं, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के लिए इनकी हैसियत हरूफ तहज्जी की सी है, जिनकी मदद से वो गैर तहरीर शुदा दौर की तारीख मुरतब करते हैं। ये चीज़ें एक तहजीब का दूसरी तहजीबों से ताल्लुक़, मुनासबत और फ़र्क की निशानदही करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ज़रूफ साजी में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। हड़प्पा की खुदाई से बहुत सी दिलचस्प चीज़ों के बारे में पता चला, जिससे खुद हड़प्पा के आसार और पूरी वादी सिंध की तहजीब के बारे में बहुत सी अहम मालूमात हासिल हुई, जिसमें गल्ला रखने के गोदाम, मजदूरों के रहने के घर, शहर पनाह और 2 कब्रिस्तान शामिल हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इस शहर के चारों तरफ एक शहर पनाह था, जिसके आसार अब नापैद हो चुके हैं। कदीम तारीख का दूसरा अहम हवाला गंधारा तहजीब है। इसका नुमायां तरीन मरकज़ टेक्सला है। इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर शिमाल मगरिब को पेशावर जाते हुए टेक्सला पड़ता है। टेक्सला एक नहायत मशहूर आलम तारीखी जगह है। यहाँ से मिलने वाले आसार का ताल्लुक 4वीं सदी कब्ल मसीह से शुरू होता है। टेक्सला कोई 1000 साल तक तहजीब व सकाफत का मरकज़ रहा। यहाँ की दरसगाहें यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा रखती थीं और सारी दुनिया से तालिब इल्म इन दरसगाहों में इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। ये इलाका पहले तो कुछ अरसे तक ईरानियों के ज़ेर असर रहा, फिर यूनानियों के ज़ेर असर रहा। इसलिए हिंदी, यूनानी और ईरानी तहजीबों ने मिलकर यहाँ ऐसी तहजीब को जन्म दिया जिसमें सारी दुनिया के तमद्दुन की ख़ास बातें जमा हो गई थीं। इस तहजीब को गंधारा का नाम दिया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया के इस खित्ते में इस्लाम की आमद जनूबी साहिल के साथ साथ 8वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में हुई। यहाँ इब्तदाई तौर पर भंभोर, ठट्ठा, उस शरीफ और मुल्तान मराकज़ बने। फिर बाद की सदियों में पेशावर, लाहौर, ख़ुसूसन मुग़लिया दौर में दुनिया भर में अहमियत इख्तियार कर गए। लाहौर में कायम किला और बादशाही मस्जिद हमारे उस दौर की अज़मत की गवाही देते हैं और करीब ही मीनार पाकिस्तान हमारे मौजूदा दौर का एक अजीम निशान है। आइए अब पाकिस्तान के चंद इलाकों में चलते हैं और यहाँ के लोगों का रहन सहन करीब से देखते हैं। हमें बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों का मुकामी तौर पर रहन सहन कुछ फ़र्क रखता है, जिसका बुनियादी सबब इन इलाकों की आबो हवा और ज़मीन है। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल एक वसी इलाका है। इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान
قدرت نے سرسبز و شاداب وادی ہنزا بنائی ہے۔ اب ان بلند پہاڑوں کو کاٹ کر 20 سال کی طویل جدوجہد سے شاہراہ قراقرم تعمیر کی گئی ہے۔ جنوب میں کوہستان، گلگت اور پھر ہنزا سے گزرتی ہوئی یہ شاہراہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع درہ کنجراب تک پہنچتی ہے۔ یہ درہ سطح سمندر سے 4700 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس دشوار گزار خطے سے ایک کچی سڑک گزرتی تھی جس سے چین کے ساتھ ریشم کی تجارت ہوتی تھی۔ اسی نسبت سے یہ شاہراہ ریشم کے نام سے مشہور رہی ہے۔ دوسری صدی قبل مسیح کا بنا مہاتما گوتم بدھ کا مجسمہ جو بلند چوٹی پر واقع ہے، آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ عرصہ دراز تک یہاں دریا اور تنگ گھاٹیاں عبور کرنے کے لیے رسوں اور تاروں کے بنے تنگ اور کٹھن پلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب ان بلند پہاڑوں کو کاٹ کر شاہراہ تعمیر کی گئی ہے۔ قراقرم کی بلند ڈھلانوں پر برف کی موٹی تہ سارا سال موجود رہتی ہے، البتہ نچلی ڈھلانیں سبز جنگلات سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ ان ڈھلانوں پر برف پگھلتی ہے تو نالے ندیاں وجود میں آتے ہیں۔ وادی ہنزا کے نشیبی حصے میں مختلف فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ یہاں کے مشہور پھل انگور اور سیب ہیں جو بڑی مقدار میں یہاں سے حاصل ہوتے ہیں۔ وادی میں پہنچ کر برف سے ڈھکی راکا پوشی کی بلند چوٹی آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہے۔ یہاں ڈھلانوں کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے پانی کو بڑی محنت سے بنائی گئی پتھریلی نالیوں کی مدد سے پنچکی کی طرف موڑا جاتا ہے اور کھیتوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ اجناس میں گیہوں اور جوار اور پھلوں میں خوبانی کی بہتات ہے۔ یہاں مکانوں کی تعمیر میں پتھر اور لکڑی بڑی مہارت سے استعمال کی جاتی ہے۔ مکانوں کے اندر اور دروازوں پر لکڑی پر کھدائی یہاں کا خاص فن ہے۔ گھروں میں خواتین اکثر وقت اونی دھاگا بنانے میں صرف کرتی ہیں۔ اونی دھاگے سے تیار ہونے والی چادروں پر کراس ٹانگ کا ایک منفرد ڈیزائن ہے۔ وادی ہنزا کی خواتین اپنے استعمال کے لیے خوشنما رنگوں کی ٹوپیاں خود بناتی ہیں۔ یہاں وادی ہنزا کے لوگوں کی عمریں طویل ہوتی ہیں۔ وادی ہنزا میں بلند پہاڑی ڈھلان پر قدیم وقتوں سے تعمیر شدہ قلعہ اپنی مثال آپ ہے۔ گو اب دربار لگانے کا زمانہ تو نہیں رہا، لیکن مقامی لوگ اس کی یادیں تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں نیک خصلت حاکم اور انصاف کے طلبگار جمع ہوتے ہیں، تلواروں کا مقبول رقص بھی پیش ہوتا ہے اور کھیل تماشے بھی۔ پاکستان کے وسطی حصوں میں مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک بڑا صحرائی علاقہ ہے جسے چولستان کہتے ہیں۔ دریائے ستلج کی گزرگاہ کے جنوب کی سمت یہ ایک وسیع ریگستان ہے۔ یہاں ہر طرف ریت کے بلند ٹیلے ہیں جن پر چلنا بھی دشوار ہے۔ چولستان کا علاقہ انتہائی گرم اور خشک ہے۔ یہاں تقریباً سال کے 8 مہینوں میں گرمی پڑتی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں درجہ حرارت 20 ڈگری سے کم ہوتا ہے۔ فروری اور مارچ میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ مئی کے مہینے میں گرمی کی زیادتی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی تیز ہو جاتی ہے اور ریت اڑنے لگتی ہے۔ ان دنوں آندھیاں ایک معمول بن جاتی ہیں۔ اس گرم خشک موسم اور ریتیلی زمین میں نباتات کی بہت کمی ہے۔ کہیں کہیں خضرا و جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔
चोलिस्तान के बासियों का जरिया मुआश गल्लाबानी है। भेड़, बकरियां और ऊंट यहाँ पाले जाने वाले आम जानवर हैं। इस इलाके में पक्के मकानात बहुत कम नजर आते हैं। ज्यादातर लोग मिट्टी और सरकंडों से बने हुए झोंपड़ों में रहते हैं। चोलिस्तान के इस कम आबाद इलाके में यहाँ की तारीख का सबसे अहम निशान किला दरावड़ है, जो अहमदपुर शर्किया से 35 किलोमीटर जुनूब और सहराए चोलिस्तान के ऐन वस्त में वाक़ है। कच्ची ईंटों से बना हुआ ये वसी किला इस इलाके की तर्ज तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। चोलिस्तान के जिन हिस्सों में नहरी पानी पहुंच गया है, वहां फसलें बहुत सरसब्ज व शादाब हैं। अहमदपुर शर्किया के शुमाल मगरिब में 20 किलोमीटर के फासले पर उच शरीफ का तारीखी शहर वाक़ है। यहाँ सहराई रेत खाल खाल नजर आती है और नहरी पानी की मदद से आबपाशी की बदौलत ज्यादातर जमीन ज़ेरे काश्त है। उच शरीफ के टीलों पर वाक़े मकबरों के खंडरात अपनी अजीम तारीख और फन तामीर की गवाही दे रहे हैं। यहाँ के कदीम मदरसे, औलियाए कराम और बुजुर्गों के मज़ार आज भी लोगों के लिए लायक तवज्जो हैं। यहाँ पर बने हुए नक्शो निगार आज भी उस शान व शौकत की याद दिलाते हैं जो कभी उच का सरमाए हयात थी। मंछर झील सूबे सिंध में है। ये एक छोटा सा इलाका है, मगर यहाँ के लोग अपने रहन सहन के अंदाज से बिल्कुल मुनफरिद हैं। झील के किनारे और झील के अंदर रिहाइश पजीर लोगों की एक अपनी ही दुनिया है। जिले दादू में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर सहवन शरीफ का कस्बा आबाद है। इस कस्बे से आगे एक वसी नशेबी इलाका है जिसके मगरिब में कोह करथार वाक़ है। इस नशेबी इलाके में दरिया और बारिशों के सैलाबी पानी ने मंछर झील को वजूद दिया है। मौसम बरसात में इसका रकबा बहुत वसी हो जाता है। इस झील के इलाके में आबाद लोग मीर बहर और महाना के नामों से पुकारे जाते हैं। इनके मकानात चौड़ी सतह वाली मखसूस कश्तियों पर बने हुए हैं। इनका जरिया मुआश मछली का शिकार है। मछली के अलावा इस इलाके में बतखें और मुर्गाबियाँ बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। दिन चढ़ते ही यहाँ के मर्द छोटी छोटी कश्तियाँ लिए मछली के शिकार पर निकल खड़े होते हैं। ये लोग जाल से मछली का शिकार करने में बड़े माहिर हैं। ये अपने मखसूस तरीक़ों से मछलियों को इकट्ठा चलने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे ये बआसानी जाल डालकर उनका शिकार कर लेते हैं। जब मछली इनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये किनारे पर लाकर फ़रोख्त के लिए मंडी भेज देते हैं। ख़वातीन और बच्चियाँ घर के कामकाज में लगी रहती हैं। इन सादा लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी सादा होती है। इनकी छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे गम ही इनकी तमाम कायनात हैं।
ابھی ہم نے محنت اور محنت لوگوں کی بات کی. جب اس محنت میں ہنر اور چابک دستی بھی شامل ہو جائے پھر ایسی اشیاء وجود میں آتی ہیں جو دیرپا بھی ہوتی ہیں, مضبوط بھی ہوتی ہیں اور خوشنما بھی. ہمارے کاریگروں کی بعض اشیاء نہ صرف ملک میں مقبول ہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی بڑی مانگ رہتی ہے. سندھ میں خواتین کے لباس پر شیشے اور کڑھائی کا نہایت خوبصورت کام ہوتا ہے. سندھ میں ایک رنگدار چادر بنائی جاتی ہے جسے اجرک کہتے ہیں. سرحد اور بلوچستان میں کڑھائی کا کام بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. سندھ کی طرح یہاں شیشے کا کام بھی ہوتا ہے. پنجاب کی دستکاری کی صنعت کافی ترقی یافتہ ہے. ملتان میں اونٹ کی کھال کے لیمپ، بھاگلپور میں مینا کاری والے ظروف اور چنیوٹ میں فرنیچر پر عمدہ کندہ کاری ہوتی ہے. پاکستان کے بہت سے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں ایسے ہنرمند موجود ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ غیر ممالک میں بھی مقبول ہیں. جب یہ سامان باہر کے ملکوں میں جاتا ہے تو پاکستانی ثقافت کو متعارف کرانے میں بڑی مدد ملتی ہے.